السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی بتائیے کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میرا شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب سے سوال تھا۔ جی سوال کیا ہے آپ کا؟ جی تو جی جی مہربانی کر کے میرے 3 سوال تھے، تینوں بھی شامل فرمائیے پلیز۔ ضرور ضرور بتائیے، آپ 3 سوال جی بتائیے۔ جی، میرا پہلا یہ سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ کس کو چاہتے، اللہ تعالیٰ کون سے بندوں کو چاہتے اللہ تعالیٰ؟ جی جی جی، اور دوسرا سوال یہ تھا میرا کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو چاہتے تو اس کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چاہتے؟ جی جی ہلو جی 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 ہاں بتائیے۔ جی جی، اور میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کریں۔ ماشاء اللہ۔ جی سوال تھے میرے پلیز۔ جی جی ماشاء اللہ، چلیے جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث ہے جو بہت ہی مشہور ہے، 40 نوویہ۔ ہر بچوں کو، ہندوستان کے ہر بچوں کو، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ یہ حدیث کی کتاب یاد دلا دے۔ جب آپ پارے ام یاد دلاتے ہیں اور سورہ کہف یاد دلاتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں 40 نوویہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 حدیث کی 40 انہوں نے جو ہے احادیث جمع کی ہیں، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ پورا اسلام کا دار و مدار یہ 40 احادیث پر ہے۔ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع العلوم والحکم میں اور 15 حدیثوں کو انہوں نے اضافہ کیا، یعنی کہ 55 حدیثیں، یعنی 55 حدیثیں، آلموسٹ اسلام کے اہم تعلیمات اس کے اندر جمع ہو گئے، خاص طور سے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے۔ اس کے اندر ایک حدیث ہے، اس کے اندر آپ کے 3 سوالوں کا جواب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال عبدی یتقرب الی، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرض چیزوں کے بعد، یعنی فرض پہلے ادا کرنا ہے، اس کے بعد بندہ نفل نمازیں پڑھتے رہتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتے رہتا ہے۔ جی تو اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی محبت پانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نفل نمازیں زیادہ پڑھیں، لیکن پہلے فرائض۔ مثال طور پہ ایک آدمی رات اور دن اللہ کے راہ میں جو ٹائم لگا رہا ہے لیکن فرض نماز ادا نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا میں دین کے کام میں ہوں، لوگوں کی بھلائی میں ہوں، ہے لیکن اللہ کی عبادت بھی کرو، فرائض پہلے ہے۔ ایک آدمی جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، ماں باپ کو جو ہے تکلیف دے رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کے لیے اس کو توجہ نہیں، لیکن کہہ رہا ہے کہ میں دین کے کام میں ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں۔ آپ فرائض پہلے ادا کریے، بعد میں جو بھی چیزیں جتنی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلام میں کوئی چیز جو رہتی ہے حالات کے حساب سے اس کا حکم بدلتے رہتا ہے، کبھی وہ فرض عین ہو جاتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے۔ تو اب نوافل، آپ نفل نمازیں پڑھتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، نفل خیرات کرتے ہیں، یا کسی کو آپ نفلی طور پہ مدد کرتے ہیں، آپ کہیں ہو سکتا ہے ایک آدمی بوجھ لے کر جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے کیا لینا دینا، وہ اس کے گھر کا معاملہ نہیں، آپ پھر بھی جا کر نفلی طور پہ، والنٹریلی طور پر مدد کرتے ہیں، 4 لوگوں کی تکلیفیں دور کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں والنٹریلی میں۔ کہیں پروگرام ہو رہا ہے تو آپ والنٹیئر بن جاتے ہیں، ہینڈ بل بانٹتے ہیں، آپ کہیں پر جو پوسٹر لگا دیتے ہیں، یا مسجد کی کام میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے ہیں، مسجد کے چندے کے لیے آپ کو کپڑا پکڑنا پڑا تو آپ دل میں برا نہ مانیں، ارے میں کیوں کپڑا مانگوں، کیا میں چندہ مانگنے والا دکھ رہا ہوں؟ نہیں، اللہ کے خاطر اگر آپ چادر پھیلائیں گے اور 4 لوگ پیسے ڈالیں گے، آپ تو پیسے نہیں دے رہے لیکن کوئی پیسہ دینے والا دے رہا ہے، اس سے مسجد کا کام کا فائدہ ہوگا تو آپ کو ثواب ملے گا، ایسا سوچنا چاہیے۔ کیا میں چندہ مانگنے والا نہیں، اللہ کے لیے چندہ نے، عزت نے، آپ کی جان کو بھی لگانا پڑے گا، تو اس لیے اپنی عزت کے لیے اتنا زیادہ نہیں۔ تو لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ میرے پاس جو ہے نفل کام کرتے کرتے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہاں تک کہ میں اس کو کنت احببتہ، میں اس کو چاہنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ، یعنی کہ جب میں اس کو چاہنے لگتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی کہ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھ سے بندہ نافرمانی والی چیزیں جب سنتا ہے تو اس کو بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کان کو پسند کر لیا، تو اپنے کام سے نافرمانی چیزوں کو سنتا نہیں ہے، نافرمانی والی چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے، نافرمانی والی چیزوں کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندے چاہتے ہیں تو اس کے سب چیزوں کے پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آگے کیا ہے، اگر اس نے دعا کی مجھ سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں ضرور اس کی دعا قبول کروں گا۔ دیکھا آپ نے،
تو جو لوگ نمازیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو لوگ روتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نفل نمازیں، نفل کام زیادہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالی طرف سے دعا میں پاور آ جائے گا. اس کی دعا میں قبول کروں گا. لأعطینہ، اللہ وَلَئِنِ اسْتَجَابَنِی لَأُعْطِيَنَّ، اگر وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا. تو یہ حدیث پہ غور کریے. اللہ تعالیٰ محبت کیسے کرتے ہیں، محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے، محبت پانے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہو جاتی ہے، سب سوالوں کے اس کے اندر جواب ہے. لیکن خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے. مخلوق اور خالق کبھی بھی ایک نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیں. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.